نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال کلاس دہم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، ہم سبق پڑھ رہے ہیں نظریہ پاکستان، اور آج ہم یہ سبق یہاں سے پڑھیں گے کہ اسی زمانے میں یہاں سے لے کر کوشش بھی کی یہاں تک۔ اس کا کچھ حصہ بنتا ہے صفحہ نمبر 22 پہ، اور صفحہ نمبر 23 کی پہلی سطر ہے، پہلی لائن ہے۔ تو اس میں جو اہم شخصیات کا تذکرہ ہوا ان کے متعلق بھی میں نے یہاں لکھ دیا ہے، اور کچھ جو الفاظ اہم ہیں ان کے معنی بھی لکھ دیے ہیں۔ مزید آپ کمنٹس کر کے میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ یہ 1703 میں پیدا ہوئے اور 1762 میں ان کا انتقال ہوا۔ محدث شاہ دہلوی بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم دین تھے، محدث تھے، احادیث پر بے شمار کتابیں لکھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا اور مسلمانوں کی زبوں حالی اور ناگفتہ بہ حالت میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، ان کو مذہبی اقدار کے قریب لانے اور اسلام کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی شاہ ولی اللہ نے، اور شاہ ولی اللہ کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے جو بچے تھے، ان کی جو اولاد تھی، انہوں نے بھی اسلام کی خدمت کی۔ وہ بھی اسلام کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 1776 میں یہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے 1816 سے لے کر 1831 تک مسلمانوں کو متحد کرنے اور ان کو جہاد کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ شمالی علاقے، خاص طور پہ یہ صوبہ سرحد، اس پر سکھوں نے قبضہ کر لیا اور مساجد میں مسلمانوں کو نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا، اذانوں پر پابندی لگا دی گئی، مسلمان اپنے ہی وطن میں قید ہو کر رہ گئے، وہ اپنی مذہبی آزادی کھو بیٹھے، ان کی عصمتیں محفوظ نہ رہیں، تو سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم جہاد بلند کیا اور سکھوں کو شاندار شکست دی، اور یہاں اسلامی قانون نافذ کیا۔ لیکن کچھ لوگوں کی اپنے ہی لوگوں کی، کچھ مسلمان سرداروں کی غداری کی وجہ سے 1831 میں سکھوں سے لڑتے ہوئے بالا کوٹ کے مقام پر یہ شہید ہوئے، اور وہیں ان کی مرقد ہے، وہیں ان کی قبر ہے۔ ان کے ساتھ شاہ اسماعیل، یہ محدث شاہ ولی اللہ دہلوی کے پوتے تھے اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ یہ بھی ان کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے، اس جہاد میں شریک تھے، اور بالا کوٹ کے مقام پر 1831 میں یہ بھی سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ سر سید احمد خان برصغیر کے مسلمانوں کی علمی، سیاسی، ادبی اور معاشرتی اصلاح کا بیڑا سر سید احمد خان نے اٹھایا، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک مسیحا ثابت ہوئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو وقتی طور پہ سیاست سے دور رہنے کی تلقین کی، اور رسالہ اسباب بغاوت ہند جاری کیا، جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی انگریزوں پر کہ جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ اس میں ہندو بھی شامل تھے جنگ آزادی لڑنے میں، اور جنگ آزادی کی وجہ خود انگریز تھے، ان کی اپنی ناجائز کارروائیاں تھیں، یہ ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس کے علاوہ بے شمار تعلیمی ادارے بنائے جہاں مسلمانوں کو جدید علوم سیکھنے کی طرف دعوت دی۔
اس کے علاوہ سر سید احمد خان اردو ادب کے پہلے مضمون نگار بھی ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ اب معنی ہے غنیمت مطلب خوشبختی، مہلت بہتری، مفاہمت مطلب سمجھوتا۔ تو بچوں اب ہم اقتباس کی طرف آتے ہیں کہ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ جب دیکھا کہ مسلمان روایات، بدعات اور خرافات میں کھو چکے ہیں، وہ اپنا تشخص کھو چکے ہیں، اب مسلمانوں کی زبوں حالی اور ابتر حالی کا یہ عالم ہے کہ انہیں اپنی دولت گمگشتہ کی یا اپنی عظمت رفتہ کی یاد تک نہیں آتی، اور وہ اپنے مذہب سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، ان کو دین کی طرف لانے کے لیے بے شمار کتابیں لکھیں، تبلیغ کا کام کیا، اور پھر ان کی اولادوں نے بھی، ان کے بچوں نے، ان کے پوتوں نے بھی اسلام کی خدمت کی۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا سر سید احمد اپنا شاہ ولی اللہ کا کہ انہوں نے مسلمانوں کی اخلاقی معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سید احمد بریلوی نے جب صوبہ سرحد میں سکھوں سے جنگ لڑی اور اس جنگ میں کامیاب ہوئے، تو انہوں نے وہاں اسلامی قانون نافذ کیا، مسجدوں میں مسلمان نماز پڑھنے لگے، اذانیں ہونے لگیں، اپنی مذہبی رسومات میں مسلمان بالکل آزاد تھے، ان کی عزتیں محفوظ تھیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو جہاد کی طرف راغب کیا، لیکن اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ یاد رکھنا کہ جو شخص ایک آدرش اور ایک نظریہ لے کر جیتا ہے، ایک بامقصد زندگی گزارتا ہے، جس کا ایک واضح نصب العین ہوتا ہے، جو اپنی زندگی اللہ کی راہ پر قربان کر دیتا ہے، وہ شخص ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ مت کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر اس کا آدرش اور اس کا نظریہ بھی زندہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اس کا وہ غالب کا شعر تھا سب کہاں کچھ لالا گل میں، سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئیں۔ تو بچوں، ایک مرد مومن جب اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے تو اس کا نظریہ زندہ رہتا ہے، اس کا آدرش بھی زندہ رہتا ہے، اس کا فلسفہ حیات بھی زندہ رہتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے، مشعل راہ بن جاتا ہے۔ جیسے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو ایک نیا جوش اور ولولہ عطا کر دیا، ان کے دلوں میں آزادی کی شمع روشن کر دی، اور انہیں جذبہ جہاد پر اب اکسا لیا تھا۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، تو مسلمانوں نے مل کر ایک حتمی جنگ کر کے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس جنگ کو جنگ آزادی کا نام دیا۔ انگریزوں نے اس جنگ کو بغاوت کہا۔ اس جنگ میں ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور اس جنگ میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ تھے، کچھ
تکنیکی غلطیاں تھیں، کچھ اپنے لوگوں کی غداریاں تھیں اس میں بھی، کہ اس جنگ میں بھی مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ اور اس جنگ کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں پر جو ظلم کیا، تاریخ میں کم ہی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ مسلمانوں کو ملازمتوں سے نکال دیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، ان کو تہی دامن اور تہی دست کر دیا گیا۔ ان کی حالت اس قدر سقیم ہو گئی کہ سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں تھی، پہننے کو اچھا لباس نہیں تھا، اور عالم یہ تھا کہ ایک رائٹر نے لکھا، ایک مورخ نے لکھا کہ دلی کا کوئی ایسا چوک نہیں تھا جس میں مسلمان کی لاش نہ لٹکائی گئی ہو۔ اور سر سید احمد خان نے خود لکھا کہ آسمان سے آنے والی کوئی ایسی بلا نہیں تھی کہ جس نے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ تو یہ حالات تھے مسلمانوں کے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد۔ انگریز اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، وہ اپنے قدم یہاں جما چکے تھے، سامراجی طاقتیں مکمل طور پر غالب آ چکی تھیں، اس لیے مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ سر سید احمد خان نے جب دیکھا کہ مسلمان اب جنگ کے زور پہ انگریزوں سے سبقت نہیں لے جا سکتے، وہ اب جنگ کر کے انگریزوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ ادھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں نے انگریزوں کی ہمدردیاں سمیٹنا شروع کر دیں، ان پر یہ ثابت کر کے کہ جنگ آزادی میں وہ تو شامل نہیں تھے، یہ مسلمانوں کی سازش تھی۔ تو اس طرح ہندو انگریزوں کے قریب آ گئے، اور مسلمانوں پر انگریزوں کا جو عطاب کے جو پہاڑ ٹوٹے، وہ تاریخ میں بہت کم ایسی مثالیں ہیں کہ مسلمانوں کو گیہوں کی طرح پیسا گیا، مولی گاجر کی طرح انہیں کاٹا گیا، ان کے لہو سے زمین کو رنگین کیا گیا۔ تو ایسے میں سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ابھی حالات کو سمجھتے ہوئے وہ انگریزوں سے سمجھوتا کر لیں، کیونکہ اٹ واز دا نیڈ آف ٹائم، یہ وقت کی ضرورت تھی کہ مسلمان مفاہمت کریں، مسلمان انگریزوں کی برتری کو، ان کے اقتدار کو قبول کر لیں۔ اس کے سوا مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہیں مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ مسلمان جو اخلاقی طور پر بہت گر چکے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمان اپنی مذہبی اقدار کو فراموش کر چکے تھے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے اس حوالے سے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، اور اب دین میں بدعات شامل ہو چکی تھی۔ مسلمان یہ فیصلہ کرنے میں بھی مشکل محسوس کر رہے تھے کہ اصل دین کیا ہے، اور کون سی رسم صرف ایک علاقائی رسم یا ہندوؤں سے آئی ہوئی رسم ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان یہاں تک بھول چکے تھے۔ تو ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تہذیبی اور اخلاقی اصلاح کی جاتی، اس لیے مسلمانوں کو جدید علوم سیکھنے کی طرف بھی دعوت دی گئی، ان کے لیے ادارے بنائے گئے، اسکول بنائے گئے۔ تحریک علی گڑھ کے زیر سایہ بہت سی انجمنیں قائم کی گئیں، بہت سی کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا، بہت سے اسکول کھولے گئے، کالج بنائے گئے، تاکہ مسلمان جدید علوم سے آراستہ ہوں اور سیاسی طور پر وہ خود کو مضبوط کر سکیں۔ تو یہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ ابھی وہ سیاست سے دور رہیں، ورنہ وہ تمام عمر احساس محرومی اور احساس کمتری کا شکار رہیں گے، وہ طلسم ہیچ مقداری سے کبھی باہر نہیں آ سکیں گے، وہ ہمیشہ ہندوؤں کو مضبوط کرتے رہیں گے، ان کا تشخص تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ مٹ جائیں گے، اور ہندو ان کو ایک اقلیت بنا کر رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سر سید احمد خان نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ایک اقلیت بن کر رہیں، بلکہ وہ ایک قوم بن کر ابھرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی سب سے پہلے اصلاح کرنے کی کوشش کی،
تاکہ پہلے ان کی تربیت کی جائے پھر ان کو سیاست میں لایا جائے، کیونکہ تربیت کے بغیر سیاست میں آنا مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک تھا۔ تو بچوں، اس حوالے سے چند میں نے جو کوٹیشن لکھی ہیں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور ان کے جہاد کے اعتبار سے ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور تم ان کافروں کے خلاف ہمیشہ تیار رہو جہاں تک ہو سکے طاقت کے ساتھ۔ اور سر سید احمد خان کی پیدائش پر کہ قدرت ایسے شخص کو ضرور پیدا کرتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو بچوں، کچھ کوٹیشن میں نے لیکچر کے دوران بولی ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ بھی نوٹ کر لیں، معنی نوٹ کریں، اس کی تشریح نوٹ کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین، خدا حافظ۔